غزر میں پھر گلیشیئر پھٹ گیا، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ گوپس کے علاقے تلی داس کے مقام پر بپھرے پانی سے کئی دیہات ڈوب گئے، 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پانی جھیل کی صورت اختیار کر گیا، مصنوعی جھیل سے بھی پانی کا اخراج شروع ہو گیا۔ گلیشیئر پھٹنے سے دریا کا بہاؤ رک گیا، مزید دیہات زیر آب آنے کا خطرہ۔ امدادی کارروائیاں جاری، دریائے گلگت کے نشیبی علاقوں میں آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا۔ گوپس میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد پاک فوج نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ دریا کا پانی رکنے سے محصور افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کوئک ری ایکشن فورس بھی امدادی کاموں کے لیے روانہ۔ سول انتظامیہ اور ریسکیو 1112 نے بھی فوری طور پر تمام وسائل کو متحرک کر دیا۔ فرنٹیئر کور ناردرن ایریاز کی جانب سے بھی ریسکیو مشن کی تیاری مکمل۔ مشن ہیلی کاپٹر کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بہت تباہی ہوئی، جب تک بحالی کا مرحلہ مکمل نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا بغیر کسی سیاست کے سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ بنیر صوابی میں بارشوں سے بہت زیادہ نقصان ہوا، حالیہ بارشوں سے دریاؤں میں بھی طغیانی آئی۔ چیئرمین NDMA نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچایا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن میں پاک فوج پیش۔ خیبر پختونخوا میں آرمی فلڈ ریلیف آپریشن 7ویں روز بھی جاری۔ پاک فوج کی کوششوں سے بنیر میں قادر نگر سے بھٹائی دارا جانے والی سڑک کھول دی گئی۔ سواق، شانگلہ اور صوابی کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوج کے اہلکار راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ فوجی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور امدادی سامان کی فراہمی، ملبے تلے دبے زخمیوں اور لاشوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیمیں متاثرین کو مفت طبی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ مونسون بارشوں کا 8واں سپیل کل سے رنگ جمائے گا۔ 27 اگست تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض مقامات پر بھی بارش کی توقع۔ کراچی میں بھی بارش کی توقع۔ شدید طوفانی بارشوں کے باعث دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ PDMA کی دریائے ستلج سے ملحق اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ایبٹ آباد، گلیات، تاجوال، سرالہ روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، تودا گرنے سے سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی۔ بورے والا، مظفر گڑھ اور جھنگ میں سیلابی صورتحال، لوگوں کی محفوظ مقامات کی جانب سے منتقلی۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال اونچے درجے کے سیلاب کی طرف بڑھنے لگی۔ گنڈا سنگھ پر درمیانے، ہیڈ سلیمان کی پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ہریاکی بیرات سے گنڈا سنگھ پر پانی کی آمد میں مزید اضافے کا امکان۔ مظفر گڑھ کی متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ بارشوں سے تباہی، ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 5 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں 4، بلوچستان میں 1 شہری جان سے گیا۔ بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 26 جون سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 776 ہو گئی، 993 زخمی۔ تباہ کن سیلاب کے باعث 4708 مکانات تباہ، 5438 مویشی متاثر ہوئے۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 13,30,000 پاؤنڈز امداد کا اعلان۔ امدادی رقم سے پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں 2 لاکھ سے زائد سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد ملے گی۔ برطانیہ نے 2400 رضاکاروں کو سرچ اور ریسکیو آپریشن کے لیے تربیت بھی دی۔ متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس لگائے گئے اور اشیاء ضروریہ بھی تقسیم کی گئیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کہنا ہے، برطانیہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، متاثرین کی مدد کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کا علاقائی و عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وانگ جی کا پاکستان کی خود مختاری کے لیے حمایت کا عزم۔ دونوں جانب سے ہر موسم کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے
چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر خارجہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ پاکستان کی قسمت بدلنے کو تیار، معاشی استحکام کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکوٹیک منصوبے کے لیے 41 کروڑ ڈالر فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ 30 کروڑ ڈالر قرض اور 11 کروڑ ڈالر کی گارنٹی شامل۔ ریکوٹیک منصوبے سے سالانہ 8 لاکھ ٹن تانبے کی پیداوار متوقع ہے۔ اے ڈی بی کے مطابق سونے اور تانبے کے ذخائر پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ اور امیگریشن میں آسانی کا مشن FIA کی AI ایپ تیار کر لی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگا۔ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ AI بیسڈ ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے شروع کرنے کی منظوری۔ محسن نقوی کا کہنا ہے ایپ سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے ساتھ مسافروں کو قطاروں سے نجات ملے گی۔ وزیر داخلہ نے ادارے کی جدید خطوط پر استواری کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ 25 اگست کو جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس فلسطین کی موجودہ صورتحال اور جاری نسل کشی کے تناظر میں ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار کے مختلف رہنماؤں سے سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اکتوبر میں پہلے ممکنہ دورہ پاکستان کی تیاریاں۔ مارکو روبیو کے دورے سے پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت متوقع۔ آخری مرتبہ 2018 میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکے اور آتش زدگی کا مقدمہ درج۔ واقعے کا مقدمہ پریڈی تھانے میں سرکاری مدیت میں درج کیا گیا۔ گودام مالک حنیف اور محمد ایوب بھی نامزد۔ پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق، 32 زخمی ہوئے۔ واقعے کی ایک اور CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی، اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں نیا فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ امدادی مراکز کے قریب حملوں میں 8 افراد شہید اور 91 زخمی ہوئے۔ غزہ میں بھوک سے مزید 2 فلسطینی موت کے منہ میں چلے گئے، جس کے بعد غذائی قلت سے اموات کی تعداد 271 ہو گئی۔ امریکی ریاست نیو یارک کی اپیل کورٹ نے صدر ٹرمپ کی دھوکہ دہی کی سزا کالعدم قرار دی۔ ٹرمپ اور ان کے بیٹوں پر عائد 2 سال کی کاروباری پابندیاں بھی معطل۔ ٹرمپ پر عائد 50 کروڑ ڈالر کا جرمانہ بھی منسوخ۔ عدالت نے ٹرمپ اور ان کی آرگنائزیشن پر بینکوں سے 3 سال تک قرض لینے کی پابندی بھی ختم کر دی۔ کولمبیا میں ایئر بیس پر کار بم دھماکے اور ڈرون سے حملے، 8 افراد ہلاک، 36 زخمی۔ دھماکوں سے قریبی عمارتیں لرز اٹھیں۔ حملاور کا ہدف ملٹری ایوی ایشن اسکول تھا۔ دھماکے سے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ حملے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز۔ قصور میں ملک بھر سے زائرین کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پاکستان جنوبی افریقہ ویمن سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان۔ پاکستان کی سلیمہ امتیاز پہلی بار ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں امپائرنگ کریں گی۔ آسٹریلیا کی کلیئر پولسک سیریز میں امپائرنگ کی ذمہ داری سر انجام دیں گی۔ حمیرہ افرا سیریز کے لیے ریزرو امپائر نامزد۔ ون ڈے سیریز 16 سے 22 ستمبر تک قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ معروف پنجابی اداکار جسوندر سنگھ بھلا چل بسے۔ اداکار کو برین سٹروک کے بعد اسپتال میں داخل کیا گیا، تاہم جاں بر نہ ہو سکے۔ جسوندر سنگھ بھلا کی منفرد اداکاری ان کی پہچان بن گئی۔